اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کیا وہ نقصان میں ہے۔ تو اس بات پہ آپ سمجھیں، اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں انسان اپنے آپ کو بچا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کو زندہ رکھ کے اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ یعنی ہم بہت سے کام کریں گے، مثال کے طور پہ آپ نے یعنی 100% کوئی اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کہتا ہے، وہ کسی نہ کسی مرحلے میں وہ کہتا ہے یار یہ تو اس کا تو تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس چیز کا یہ میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو ذرا دیکھیں اور سمجھیں، حقیقت کو سمجھیں۔ دیکھیں اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے، میں نے آپ کو کامیابی کی دلیل یہ بتائی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانتاً دی ہے، تو آپ اس کو اپنا نہ سمجھے، پھر اس میں تصرف نہ کریں، امانت سمجھے۔ تو جس نے بھی اللہ کی عنایات کو اپنا نہ سمجھا، امانت سمجھا، اور اس میں تصرف نہ کیا، اپنا اختیار استعمال نہ کیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ اگر آپ نوٹ کر لیں تو بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے ٹوٹلی وہ اختیارات واپس کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے سپرد، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے کہ میں نے میری زندگی اور میری موت اور میری سارے کام جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ تو ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ بہرحال آج جو موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کیا، دیکھیں وہ نقصان میں ہے، یہ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اسلام کی اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ آدھی تیری آدھی میری، اپنی خواہشات کو یعنی کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ جس نے بھی اپنی خواہشات نفس کو اہمیت دی کسی بھی معاملے میں، یعنی دیکھیں کسی بھی معاملے میں، مطلب ہر معاملے میں ہدایت موجود ہے، اللہ کی ہدایت ہر معاملے میں موجود ہے۔ چلتے پھرتے بیٹھتے لیٹتے جو بھی معاملہ ہو، آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں ہدایت موجود نہ ہو۔ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے اگر آپ نے نہ کیا، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کیا اور اس کی کوشش نہ کی، وہ نقصان میں ہے۔ بہرحال آج میں جو گفتگو کر رہا ہوں یا جو موضوع ہم نے قائم کیا ہے کہ انسان کی محبت کیوں ضروری ہے یا اس کے تقاضے کیا ہیں، ان سب باتوں پہ میں نے آپ کو تھوڑی بات چیت کی ہے۔ اور یہ آج آپ نے یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس نے دیا ہے ہمیں؟ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ جسم کس کا ہے؟ صورت کس نے بنائی ہے؟ ہمیں رزق کون دے رہا ہے؟ ہمیں اولاد کس نے دی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی عطا کر دی۔ یہ زندگی مجموعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، چند لمحے ہی ہیں۔ قیامت کے دن، روز حشر کے دن جب سب کو کھڑا کیا جائے گا تو لوگ پوچھیں گے ایک دوسرے سے کم لبستم، قالوا لبسنا یومن او بعد یوم، کتنے عرصہ رہے بھی یہ قبر میں سارا عرصہ؟ اور وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یہ دن کا کچھ حصہ ہی ہے۔ اب آپ نے اس میں غافل نہیں ہونا، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ غافل ہو گئی کہ ابھی تو بڑی لمبی زندگی ہے، ہو سکتا ہے مطلب اگلے گھنٹے آپ کی موت واقع۔ موت کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں اور تو کوئی بات نہیں ہے، موت کی تو اتنی پریشانی ہے نہیں۔ لیکن یعنی آپ کہیں کہ یہ زندگی بڑی دراز ہے اور میں کر لوں گی، ہو جائے گا، نو، یہ تصور نہ کریں، ایسا نہ کریں، بلکہ اس میں تصرف کرنا چھوڑ دیں۔ اپنے تمام معاملات میں اپنی خواہشات کو
دبا لیں اور اللہ کی مرضی کو معلوم کریں، اللہ کی وجہ سے جینا سیکھ لیں، اللہ کے لیے جئیں۔ اور وہ یہ تو قرآن میں مطلب یہ مضامین واضح ہیں، وہ آپ کو میں سناتا بھی رہتا ہوں کہ وہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور مشرک نہیں ہوں میں۔ بہرحال آج کا وقت جو ہے وہ پورا ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم